الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ مومنین کرام، ضرور امام میں تعجیل کے لیے اپنی اپنی حاجات شرعیہ کی بجا عقلی کے لیے، بالخص ہمارے بے گناہ اسیر جو بے جرم و بے خطا اسیر کر دیے گئے ان کی رہائی کے لیے، مومنین کی جملہ پریشانیوں کی دوری کے لیے، جو بے اولاد ہیں ان کے اولاد صالح کے حصول کے لیے، جو بے گھر ہیں ان کے گھر کے حصول کے لیے، غرض یہ کہ تمام مشکلات کے حل کے لیے وعجل فرجہم کے ساتھ بآواز بلند صلوات پڑھتے محمد اللہم صل علی محمد وعجل فرجہم طیب اللہ انفسکم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین مالک یوم الدین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین، الذی دنا فتدل فکان قاب قوسین او ادنی، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سيما بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية الأبدية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وعداوتهم وغزبهم إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، قال الله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد۔ مومنین اکرام، رمز بقائے تشیع کے عنوان سے ہماری گفتگو جاری ہے، اور اس گفتگو کے لیے جس آیہ مجیدہ کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے وہ سورہ مبارکہ حامیم سجدہ کی 30ویں آیت ہے، کہ جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور صرف یہ کہا نہیں، ثم استقاموا، اس پر استقامت کا مظاہرہ بھی کیا، اس قول پر ڈٹ گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے باشرف افراد پر ملائکہ کا نزول ہوتا رہتا ہے۔ ہنگام نزول ملائکہ آ کر ان کو بشارت دیتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تخافوا، خوف زدہ نہ ہو، ولا تحزنوا، غم زدہ بھی نہ ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ہم تمہیں اس جنت کی بشارت دے رہے ہیں کہ جس کا صاحبان استقامت سے وعدہ کیا گیا ہے۔ گزشتہ مجالس میں آپ کے سامنے امام تقی علیہ السلام کی
ساتھ ساتھ کہ جو قدر طویل روایت ہے اس کے ایک حصے کو آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس میں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خلقت نوری کی جانب اشارہ ہے، جس میں خداوند متعال کی توحید کی جانب اشارہ ہے۔ اسی روایت میں امام تقی علیہ السلام نے اللہم صلی علی محمد یہ بھی بیان کیا کہ مقام محمد و آل محمد علیہ السلام کیا ہے، اور کہا فَهُمْ يُحِلُّونَ مَا يَشَاءُونَ وَيُحَرِّمُونَ مَا يَشَاءُونَ وَلَن يَشَاءُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ جب خداوند متعال نے ان کی خلقت کے بعد تمام مخلوقات کو خلق کیا، ان مخلوقات کے امور ان کے سپرد کیے، ان کو گواہ بنایا اپنی خلقت پر، اور ان کو وہ مقام دیا، وہ عظمت عطا کی کہ یہ جسے چاہیں حلال قرار دیں، یہ جسے چاہیں حرام قرار دیں، مگر اس کے ساتھ ساتھ امام تقی علیہ السلام نے وضاحت کے لیے آنے والے شخص کی اس الجھن کو سمجھتے ہوئے کہ جو مسئلہ لے کر وہ آیا تھا، کہا وَلَن يَشَاءُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، مگر یہ ہرگز کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ جو خدا چاہے، یعنی جو خدا چاہے گا اسی کو یہ بیان کریں گے، جو خدا چاہے گا اسی فعل کو یہ انجام دیں گے، لہٰذا یہ فعل انجام دیتے رہیں گے، اور ان کے فعل کو انجام دینے کے بعد مجھے اور آپ کو یہ یقین حاصل ہوتا رہے گا کہ جو فعل انہوں نے انجام دیا ہے وہ خدا کی مرضی کے مطابق انجام دیا ہے۔ اسی لیے خدا نے جب اطاعت کے مرحلے پر مجھے اور آپ کو اطاعت کرنے کا حکم دیا تو کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور جیسی اطاعت تمہیں رسول کی کرنی ہے ویسی ہی اطاعت تمہیں اولی الامر کی کرنی ہے۔ اب مجھے اس مخمصے میں نہیں الجھنا کہ اولی الامر سے مراد عامت المسلمین کیا لیتے ہیں۔ میں اور آپ اور ہمارے مفسرین ائمہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کے تابع ہوتے ہوئے اس اولی الامر سے مراد ائمہ معصومین علیہ السلام کو قرار دیتے ہیں، اور بات عقلی بھی ہے کیونکہ آیت کے اندر دو اطاعتوں کا تذکرہ ہے، کہا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اب کوئی تیسری اطاعت کی بات نہیں ہو رہی، کہا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور جیسی اطاعت رسول کی کر رہے ہو اسی اطاعت پر اولی الامر کی اطاعت کو عطف کر دیا، کہا جیسی اطاعت رسول کی کر رہے ہو ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی کرو، یعنی معلوم ہوا کہ اگر رسول معصوم ہے کہ جن کی اطاعت کا حکم پروردگار عالم دے رہا ہے تو اب اولی الامر بھی معصوم ہوگا، جبھی تو ویسی اطاعت ہوگی، وَإِلَّا اطاعت ویسی میں اور آپ کیسے کر سکتے ہیں غیر معصوم کی؟ غیر معصوم کی اطاعت میں یقیناً شک رہے گا کہ آیا یہ عمل جو انجام دے رہا ہے عمدن انجام دے رہا ہے، سہون انجام دے رہا ہے، کہیں اس کو عمل میں انجام دیتے ہوئے کوئی خطا کا سامنا تو نہیں ہے، کہیں یہ بھول تو نہیں گیا، لہٰذا غیر معصوم کی اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ غیر معصوم کی جب اطاعت کا حکم آئے گا تو خدا کی اطاعت کے ذیل میں آئے گا، رسول کی اطاعت کے ذیل میں آئے گا، معصوم کی اطاعت کے ذیل میں آئے گا۔ اسی لیے تو جب ہم مجتہدین کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے فتوے پر عمل کرتے ہیں تو ان کے فتوے کو حجت سمجھتے ہیں، کیونکہ ان کا فتویٰ معصومین علیہ السلام کی روایات سے استخراج کیا گیا ہے، لیکن ان کا قول، ان کے دیگر اقوال، ان کے دیگر اعمال میرے اور آپ کے نزدیک حجت نہیں ہے، مقام شریعت میں مستحسن ہیں، لیکن باب عمل میں وہ حجت نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حجت تو فقط معصوم کا عمل ہوا کرتا ہے، حجت فقط معصوم کا عمل ہوا کرتا ہے، لہذا اب جیسی اطاعت رسول کی کرنی ہے ویسی ہی اطاعت اولی الامر کی کرنی ہے، اور یہ تشیع کا خاصہ ہے۔ دیکھیں مستقل آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ یہ شیعہ مذہب، یہ مکتب کوئی ایسا مکتب نہیں ہے جو رسول کے بعد معرض وجود میں آئے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں موجود تھا، اور صرف موجود ہی نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیعوں کی تحسین و تعریف بھی کی ہے، مدح سرائی کی ہے، یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، بار بار آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تو اتنی مشکلات، اتنے آلام، اتنی آفات کہ کہیں مجلس کا فرش بچھانے پر مشکل،
کہیں جلوس اعضاء نکالنے پر مشکل، کہیں گھر کرائے پر لینے پر مشکل، کہیں روزگار کے لیے جانے میں مشکل، کہیں ایڈمیشن میں مشکل، گویا ہر چیز میں مشکلات کا سامنا ہے۔ لیکن ان تمام تر مشکلات کے باوجود آج تشیع اسی آب و تاب سے چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی 1442 ہجری تک پہنچ گئی۔ یہ 1442 ہجری میں جو آپ شیعت کا رخ دیکھ رہے ہیں، اور اس عظمت کے ساتھ، اس روشنی کے ساتھ، اس چمک کے ساتھ، اس دمک کے ساتھ جو تشیع کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، آسانی سے تو نہیں پہنچی نا۔ متوکل کا دور ہے، زیارت امام حسین علیہ السلام پر پابندی ہے، کہا کہ کوئی حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے نہیں جائے گا۔ 1 سال پابندی لگائی، کہا کہ ہاتھ کٹوا کر لوگ جائیں گے۔ ایک شخص آیا زیارت کرنے کے لیے، کہا کہ ہاتھ بڑھاؤ، اس نے اپنا بایاں ہاتھ آگے بڑھایا، کہا دایاں ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتا؟ کہا وہ پچھلے سال کٹوا چکا ہوں۔ یعنی تشیع آسانی سے نہیں، اس سے بڑھ کر ایک بیوہ ماں کا ذکر تاریخ میں ملتا ہے کہ اپنی آغوش میں ایک بچے کو لے کر چلی ہے حسین ابن علی علیہ السلام کی زیارت کے لیے۔ نام اس کا ناصرہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ ناصرہ اپنے گھر سے امام حسین علیہ السلام کی نصرت و زیارت کا شوق رکھتے ہوئے اپنے گھر سے نکلی کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے۔ راستے میں متوکل کے سپاہیوں نے روک لیا، کہا کہاں جا رہی ہو؟ کہا حسین ابن علی کی زیارت کے لیے جا رہی ہوں۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ حاکم نے زیارت حسین پر پابندی لگائی ہوئی ہے؟ کہا حاکم کون ہوتا ہے حسین کی زیارت پر پابندی لگانے والا؟ حسین تو وہ ہے کہ جن کی زیارت کے لیے خداوند متعال ملائک کو بھیجتا ہے، لہذا حاکم کی کیا مجال ہے کہ حسین ابن علی کی زیارت پر پابندی لگائے؟ کہا بہت جوش ہے، بہت جذبہ ہے، ہر صورت میں زیارت کرنا چاہتی ہو؟ کہا ہاں ہر صورت میں زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ کہا یہ آغوش میں بچہ ہے، اس کو لے کر جانا ہو۔ ماں کے سامنے بچے کو اس کی آغوش سے لیا اور لینے کے بعد بچے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ماں کے سامنے بچے کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ماں دیکھ رہی ہے، حیران ہے، شنجر ہے، لیکن اس مصیبت پر صبر کر رہی ہے۔ اب ماں اپنے دامن کو جھاڑ کر، بیوہ عورت ہے، اکلوتا بچہ ہے، آغوش سے لے کر اس کو بھی مار دیا گیا۔ اب ماں اپنے دامن کو حسرت و یاس کے ساتھ جھاڑ کر کھڑی ہوئی، کربلا کی طرف چلنے لگی۔ کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا حسین کی زیارت کے لیے۔ کہا ایسے نہیں جا سکتی۔ اب ماں کو جلال آیا، کہا تو نے نہیں کہا تھا کہ اس راہ میں جو بھی قربانی دوگی اس قربانی دینے کے بعد تمہیں آگے بڑھایا جائے گا؟ لہذا میں نے اتنی بڑی قربانی دی، اپنا اکلوتی اولاد اس راہ میں قربان ہوتے ہوئے دیکھ لی، اب جانے سے کیوں روک رہے ہو؟ کہا ایسے نہیں جاؤ گی۔ بچے کے لاشے کو رکھا گیا، کہا اس کے سینے پر قدم رکھو، پھر قدم کو آگے بڑھاؤ۔ اور یہ مومنہ پہنچی زیارت کے لیے، ان تمام تر منازل کو طے کر کے یہ مومنہ زیارت کے لیے پہنچی۔ جب ذریعہ امام حسین علیہ السلام پر پہنچی ہے تو کچھ لوگ ایسی ہی قربانی دینے والے وہاں پر پہلے سے موجود تھے۔ صدا آئی ذریعے سے کہ ہماری ناصرہ یعنی نصرت کرنے والی کو آنے دو۔ یہ تشیع اجان آسانی سے ہم تک نہیں پہنچی، تو شیعت کے لیے کتنی قربانیاں دی گئیں وہ آپ کے سامنے آج تک قربانیاں دی جا رہی ہیں، اور تعصب قیامت بلکہ جملوں کو بدل دوں تا وقت ظہور اس تشیع کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی۔ لہذا یہ شیعہ مذہب وہ نہیں ہے جو آسانی سے حاصل ہو جائے۔ جس کو تن پر سر رکھنے کا شوق ہو وہ شیعہ کہلانے کے قابل نہیں ہے۔ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے کہ جو اپنی جان ہتھیلی پر لے کر حسین کا نام لینے کے لیے آگے بڑھے۔ مل کے صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ شیعہ زندانوں سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، شیعہ زندانوں سے ڈرنے والا نہیں ہوتا، شیعہ قبرستانوں سے بھاگنے والا نہیں ہوتا۔ شیعہ ہوتا ہی وہ ہے کہ اگر پتہ چل جائے کہ علی کی محبت میں دار پر چڑھنا ہے تو تمام عمر گزر جائے اس شجر کو پانی دیتے ہوئے، اور جب کوئی پوچھے کہ میثم آپ اس درخت کو پانی کیوں دیتے ہیں، کہا چونکہ میرے مولا نے کہا ہے کہ میثم میری محبت میں تمہیں اس پر دار پر چڑھایا جائے گا۔ تو علی کی محبت میں مرنے کی تمنا ایسی ہے جو ہر شیعہ کا ایک ارمان ہے، ہر شیعہ کا ایک ارمان ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام خود فرمائے من یمت یرنی، جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا،
تو اب ایک شیعہ کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا احساس ہو کہ علی کی راہ میں اس کو موت آئے اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ زیبا کی زیارت کرے. لیکن ایک معاملہ میں آپ کے سامنے بیان کر دوں اور اس کے بعد اپنے موضوع سے متصل ہو جاؤں. اکثر آپ نے تاثرات سنے ہوں گے اہل ایمان کے کہ فلاں مومن کے جنازے میں گئے تھے, ان کو دیکھا تھا چہرہ کیسے مسکرا رہا تھا. اکثر مومنین کے لیے سنا ہے نا آپ نے کہ فلاں مومن کی میت ہم نے دیکھی, لگ رہا ہے چہرہ مسکرا رہا ہے, کوئی تکلیف کے آثار ہی نہیں, چہرے پر اتنی شادابی ہے جیسے ابھی سوئے ہوں, اتنا اطمینان ہے جیسے کوئی مرض ہی نہیں تھا, جیسے کوئی تکلیف ہی نہیں تھی, جیسے کوئی اذیت ہی نہیں تھی. تو عزیزان محترم مولا نے کہا میں یموت یعنی نہیں, جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا. قید نہیں لگائی کہ مومن مرے گا تو مجھے دیکھے گا, قید نہیں لگائی کہ جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا. مومن مرے, کافر مرے, شیعہ مرے, غیر شیعہ مرے, جو اس جہان سے اس جہان میں منتقل ہوگا وہ علی ابن ابی طالب کی زیارت کرے گا. فرق کیا ہے؟ مومنین کے چہرے اتنے شاداب کیوں ہوتے ہیں؟ مومنین کے چہرے اتنے شاداب کیوں ہوتے ہیں؟ دیکھیں, جس نے پوری زندگی علی علی کیا ہو اور اس علی علی پر خوش ہوا ہو, تو جب سب سے سخت وقت موت کے وقت اس علی ابن ابی طالب کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھے گا تو کیا خوشحال نہیں ہوگا؟ جس نے نام علی سنا ہو چہرے پر مسکراہٹ آ جائے, جس نے ذکر علی سنا ہو چہرے پر شادابی آ جائے. تو اب جب سخت وقت میں موت کے وقت علی ابن ابی طالب کو دیکھے گا چہرے پر شادابی نہیں آئے گی. یہی سبب ہے کہ مومنین کے چہرے شاداب ہوتے ہیں جیسے ہی علی ابن ابی طالب کے رخ زیبا کی زیارت ہوتی ہے, چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں. ملک الموت احترام کے ساتھ روح کو قبض کر لیتا ہے, وہ آثار شادابی چہرے پر باقی رہ جاتے ہیں. اور اس کے برعکس جس نے پوری زندگی علی کا نام سن کر منہ بنایا ہو, جس نے پوری عمر علی کا نام سن کر چہرہ بگاڑا ہو, جس نے پوری عمر یا علی مدد کہنے پر ناگواری کا اظہار کیا ہو, جس نے پوری عمر علی ابن ابی طالب کے فضائل سے کنارہ کشی اختیار کی ہو, اب جب مرتے وقت سب ہاتھ سے نکل گیا تو جب علی ابن ابی طالب کا چہرہ دیکھے گا تو ناگواری کا احساس ہوگا نا کہ اے کاش میں پوری زندگی علی علی کرتا, اے کاش. میں پوری زندگی علی علی کرتا ہوں. یہ میں نہیں کہہ رہا, جناب ابن عباس رضوان اللہ تعالی علیہ جو بہت ہی مشہور و معروف مفسر ہیں اسلام کے, جن کو خاص و عام سب مانتے ہیں, ابن عباس فرماتے ہیں یا لیتنی کنت ترابا, آیت ہے قرآن کی کہ اے کاش میں مٹی ہوتا. اچھا مٹی کو تو تین بھی کہا جاتا ہے نا, لیکن یہ قرآن کی لطافت ہے, یا لیتنی کنت ترابا. تو ابن عباس سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو آیت ہے یا لیتنی کنت ترابا, اس سے کیا مراد ہے کہ کافر روز قیامت کبھی افسوس من کر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا. کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے, کافر یعنی انکار کرنے والا, کافر یعنی انکار کرنے والا, میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ روز قیامت علی ابن ابی طالب کے فضائل کا انکار کرنے والا کبھی افسوس من کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا, اے کاش میں ترابی ہوتا, اے کاش میں ترابی ہوتا, اے کاش میں نے زندگی میں علی علی کیا ہوتا. کیونکہ اب یہاں سے تو علی علی کیے بغیر انسان وہاں پہنچ جائے گا, مگر جب قبر میں دیکھے گا تو علی, جب نامہ اعمال سامنے آئے گا تو علی, جب اعمال کو تولا جائے گا تو علی, جب برزخ میں پہنچے گا تو علی, جب پل صراط سے گزرے گا تو علی. تو نہ وہاں پر علی کے بغیر چارہ ہے نہ یہاں علی کے بغیر چارہ ہے, نہ وہاں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل, اس سے بلند صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. دیکھیں بعض دفعہ ہم جب فضائل بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے جوان بھائی یہ سمجھتے تو خطابت ہے. خطابت نہیں ہے عزیزان, قطعاً خطابت نہیں ہے, ممکن نہیں ہے. میں نے کل آپ کے سامنے ایک بات کو شروع کیا تھا اور دامنے وقت میں کیونکہ گنجائش نہیں تھی وہی آ کر روک دیا تھا. ممکن نہیں ہے کہ انسان
علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو چھوڑ کر اس جہان میں اور اس جہان میں کامیاب ہو جائے، اصلاً ممکن نہیں ہے۔ خداوند متعال نے کائنات کا نظام ایسا بنایا ہے کہ بغیر علی کے نہ اس جہان میں چارہ ہے، بغیر علی کے نہ اس جہان میں چارہ ہے۔ اب ذرا توجہ کیجئے ان فضائل کی طرف، اور اگر ذرا فضائل کی طرف رغبت نہ ہو تو میں اور آپ ذرا دقت کریں، ایک صلوات پڑھ دیں مل کے محمد وآل محمد۔ بعض دفعہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جو فضائل اہل منبر بیان کرتے ہیں، یہ جو علماء بیان کرتے ہیں، جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یہ فضائل شاید ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں، عزیزان محترم، فضائل ہمیں خوش کرنے کے لیے نہیں ہے۔ جانتے ہیں یہ فضائل جو ہم تک پہنچے ہیں، جب تک اذان ہو رہی ہے اس لیے میں دھیمے لہجے میں کلام کر رہا ہوں تاکہ آواز باہر نہ جائے، جب تک ہم یہ فضائل سنتے ہیں، ہم یہ فضائل پڑھتے ہیں، ہم یہ فضائل بیان کرتے ہیں، یہ کیوں بیان کیے جاتے ہیں؟ کل یہیں آ کر بات رکی تھی نا، اور مسلسل آپ کے سامنے یہی نقطہ پہنچانا چاہ رہا ہوں تاکہ یہ فضائل میں اور آپ سنیں، اور ان فضائل کو سننے کے بعد میرے اور آپ کے دل میں وہ صاحب فضیلت یعنی علی ابن ابی طالب و اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت اجاگر ہو، اور اس محبت کا لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان اطاعت کے لیے آگے بڑھے گا، کیونکہ جب تک محبت نہ ہونا اطاعت ہو ہی نہیں سکتی۔ اطاعت کا لازمہ ہے محبت، اگر محبت ہوگی تو انسان اطاعت کرے گا، اگر محبت نہیں ہوگی تو انسان اطاعت نہیں کرے گا۔ آپ مجازی عشق میں دیکھتے ہیں کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے، جس سے عشق کرتا ہے، اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے، اس جیسا لباس پسند کرتا ہے جو اس کو پسند ہو، جو غذا اس کو پسند ہو وہ غذا کھانا پسند کرتا ہے، چاہے اپنی ذات کچھ بھی کہے، لیکن جس سے محبت کر رہا ہے اس کی طرف اس کی نگاہیں ہوتی ہیں کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو کیسا لباس پسند ہے، توجہ کا طالب، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کو کون سا رنگ پسند ہے، اس کو کون سی غذا پسند ہے، اس کو کون سا میرا انداز پسند ہے۔ یہ تو مجازی محبت کی بات ہے۔ جب انسان حقیقی محبت کے میدان میں آتا ہے، خدا سے محبت کرنا شروع کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، علی ابن ابی طالب سے محبت کرتا ہے، اہل بیت اطہار سے محبت کرتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ قرآن خود کہہ رہا ہے ان کنتم، اگر تم یہ کہتے ہو تو تحبون اللہ، کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تو میری اتباع کرو۔ یعنی قرآن یہ بتا رہا ہے کہ محبت کا لازمی جز اتباع ہے، قرآن یہ بتا رہا ہے محبت کا لازمی جز اتباع ہے، پر جتنی جس میں اتباع آل محمد نظر آئے اتنا ہی سمجھ جائیے کہ یہ محب آل محمد ہے، اور اگر کوئی فقط دعویٰ کرتا ہوا نظر آئے اور اتباع نہ کرتا ہوا نظر آئے تو سمجھ جائیے کہ محبت کے ابھی اس معیار پہ نہیں پہنچا ہے کہ جو معیار مطلوب ہے محمد و آل محمد کو۔ لہذا جہاں اتباع ہوگی وہاں محبت ہوگی، اور جہاں محبت ہوگی وہاں اتباع ہوگی، تو لازم و ملزوم ہے دونوں چیزیں۔ اب یہاں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے جو اتنے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں، دیکھیں جو کتابوں میں فضائل ہیں نا حضرات محمد و آل محمد علیہ السلام کی، آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا کہ فضیلت امیر المومنین اتنی ہے کہ جنوں انس کاتب بن جائیں، پتے برق بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، دریا کا پانی سیاہی بن جائے۔ اچھا یہ ہم جو اردو میں دریا کا پانی کہتے ہیں نا، اس سے مراد تمام پاک پانی ہے، فارسی میں سمندر کو دریا کہا جاتا ہے، اور تمام دریا جا کر سمندر میں گرتے ہیں، تو اس کی یہ دریا کا ترجمہ ہوتا ہے۔ سارا پاک پانی سیاہی بن جائے، علی ابن ابی طالب کے فضائل لکھنے بیٹھے، جنوں انس تھک جائیں گے، اوراق ختم ہو جائیں گے، سیاہی تمام ہو جائے گی، علی کے فضائل تمام نہیں ہوں گے۔ سن رکھا ہے نا آپ نے یہ روایت لفظ نہیں ہے، حقیقت ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل آج جو کتابوں میں موجود ہیں، جو آج کتابوں میں موجود ہیں، ہمارے وہاں بھی، برادران اہل تسنن میں بھی، تو بیان کرتے ہیں امام احمد بن حنبل، اہل سنت کے مشہور و معروف امام ہے، نام سنا ہوگا، حنبلی جن کے پیروکار، یہ بیان کرتے ہیں کہ صحیح روایات میں جس ذات کے سب سے زیادہ فضائل موجود ہیں اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ صحیح احادیث میں جس ذات کے سب سے زیادہ فضائل موجود ہیں اس کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ اچھا میرا آپ سے سوال ہے کہ کتابوں میں جو اہل بیت کے فضائل ہیں کیا صرف وہی اہل بیت کے فضائل ہیں؟
صرف وہ تو اہل بیت کے فضائل نہیں ہے نا، کیونکہ کتابوں میں تو بہت محدود فضائل ہیں. کتنے کتب خانے علی کی وجہ سے جلا دیے گئے. کیوں کہا علی کی وجہ سے؟ کیونکہ ان میں ایسی کتابیں تھیں کہ جس میں علی ابن ابی طالب کے فضائل درج تھے. کتنی کتابوں کو دریا برد کر دیا گیا کہ جس میں علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل موجود تھے. دریائے دجلہ کا واقعہ ہے کہ جب کتاب خانوں کو دریا برد کیا گیا تو کتنے دن تک ان کتاب خانوں کے ان کتابوں کی سیاہی کی وجہ سے دریا سیاہ رہا ہے. لہذا کتنے فضائل ان کے مٹا دیے گئے، کتنے فضائل ان کے چھپا دیے گئے. لہذا آج بھی جو کتابوں میں فضائل موجود ہیں صرف وہی فضیلت اہل بیت نہیں ہے. فضیلت اہل بیت اس سے بالا تر ہے. میں اور آپ مجبور ہیں کہ ہم وہی بیان کریں جو کتابوں میں ہم تک پہنچا ہے، لیکن یہ یقین رکھیں کہ فضائل اس سے بالا تر ہے. کتابوں میں تو بہت کم پہنچا ہے اب تک. اچھا جتنے محمد و آل محمد نے خود بیان کیے کیا صرف وہی فضیلت ہے؟ مطلب جتنے فضائل مولا علی کے رسول اللہ نے بیان کیے ہیں تو رسول اللہ نے کیا تمام فضائل بیان کر دیے؟ مولا علی نے خود کیا اپنے تمام تر کمالات کو بیان کر دیا؟ دیگر ائمہ معصومین علیہ السلام نے اپنے تمام تر کمالات کو لوگوں کے سامنے کھول کے رکھ دیا؟ نہیں، انہوں نے بھی وہ بیان کیا ہے جس کو میں اور آپ برداشت کر سکیں. کیونکہ ہر ایک کے اندر ظرفیت نہیں ہے کہ فضائل محمد و آل محمد کو حمل کر سکے. توجہ کریے گا، جتنے فضائل سلمان کے سامنے ہیں اتنے ابو ذر کے سامنے نہیں ہیں. سلمان کے اور ابو ذر کے جو ایمان کے اندر فرق ہے، اس فرق کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر ان کا مقام یعنی سلمان کا مقام ابو ذر کو پتہ چل جائے تو تلوار کھینچ لیں. سمجھ ہی نہ آئے کہ ابو ذر سلمان بات کیا کر رہے ہیں. کیونکہ فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ابواب جو سلمان پر کھلے ہیں وہ ابو ذر پر نہیں کھلے، اور جو ابو ذر پر کھلے ہیں وہ دوسروں پر نہیں کھلے. اب ذرا تصور کیجئے کہ جو حجر بن عدی کے اوپر علی کے فضائل کھلے تھے وہ کیا میرے اور آپ کے اوپر کھل چکے ہیں؟ آج میرے اور آپ کے سامنے وہ تمام تر فضائل نہیں ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی اپنے تمام تر فضائل سب کے سامنے بیان دی. کہ انہوں نے کیسے بیان کیے؟ خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تمہارے بارے میں مسلمان وہی سلوک کریں گے جو نصرانیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا تھا، ابن اللہ بنا دیا تھا، توحید کے دائرے سے خارج ہو گئے تھے، اگر یہ خوف نہ ہوتا تو تمہارے ایسے فضائل بیان کرتا کہ تمہارے قدموں کی خاک کو امت بطور سرما لیتی اور تمہارے وضو کے پانی کو بطور شفا استعمال کرتی. لہذا آج بھی فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام ہم سب کے سامنے کما حقوق منکشف نہیں ہوئے. وہ تو جب سید و سردار آقا اور مولا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف آئیں گے وہ آ کر جس میں دیکھیں گے کہ کتنی ظرفیت ہے اس کو بیان کریں گے. تو فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی شکل نہ لائیے. اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، اہل علم اس جملے کی قدردانی کریں گے اور سمجھیں گے، اپنے زمانوں کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب فقہ کے باب میں کوئی شکی ہوتا ہے، فقہ میں ایک چیپٹر ہے کثیر الشک کا. کثیر الشک کا کیا چیپٹر ہے؟ روایت ہے کہ لا شک لکثیر الشک، کثیر الشک کے لیے کوئی شک نہیں ہے. اگر اس کو شک ہو رہا ہے کہ میرا ہاتھ دھلا نہیں دھلا، کہا کہ بس عام لوگوں کی طرح ہاتھ دھو لو، شک نہ کرو. ہوتا ہے نا فقہ کے باب میں بعض لوگ نجاست و طہارت میں شکی ہو جاتے ہیں، بعض لوگ قرأت کے باب میں شکی ہو جاتے ہیں، بعض لوگ مثلا رکعت کے باب میں شکی ہو جاتے ہیں. جب شک بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شریعت نے اس کا علاج بتایا ہے کہ لا شکا لکثیر الشک، کثیر شک کے لیے کوئی شک نہیں ہے. فقہ کے باب میں جب انسان شکی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عمل چھوٹتا ہے. توجہ رکھیے گا، فقہ کے باب میں جب کوئی انسان شکی ہوتا ہے تو اس کا عمل چھوٹتا ہے. کبھی اس شک کی وجہ سے نماز چھوٹے گی، کبھی اس شک کی وجہ سے روزہ چھوٹے گا، کبھی اس شک کی وجہ سے اگر مکہ میں بھی ہو حج چھوٹ جائے گا، کبھی اس شک کی وجہ سے نجاست طہارت کی وجہ سے اگر انسان شکی ہو جائے تو عمل چھوٹ جائے گا. فقہ کے باب میں جو شکی ہوگا اس سے عمل چھوٹے گا. آل محمد کے فضائل کے باب میں جو شکی ہوگا اس سے دین چھوٹ جائے گا. توجہ ہے، آل محمد کے فضائل کے باب میں جو شک کرے گا وہ دین سے ہاتھ دھو لے گا. تو عمل کا جبران ہو سکتا ہے. دین اگر چلا گیا اور انسان مر گیا
تو پھر جبران کی گنجائش نہیں ہے، ازالے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیسے عمل کے باب میں ازالہ ہو جائے گا؟ البتہ تشویق نہیں دلا رہا ہوں شکی ہونے کی، ہاں ایک درود پڑھ دے محمد والے محمد، اور نہ ہی عظمت اور اہمیت کو کم کر رہا ہوں، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں۔ ایک شخص کی سہون نادانی میں نماز قضا ہو جائے، امکان تو ہے نا دوسرا اس کا چیز بن کے نماز پڑھ دے، لیکن ایک شخص کا اسلام ہی چلا جائے تو کیا ہوگا؟ اگر ایک شخص کا اسلام ہی چلا جائے تو کیا ہوگا؟ اب کوئی اجیر بن کر اس کے لیے مسلمان نہیں ہو سکتا، توجہ ہے آپ کی؟ لہذا اگر فقہ کے باب میں شک کیا اور وہ شک حد سے بڑھا تو عمل چھوٹے گا۔ حضرات محمد وآل محمد علیہ السلام کے فضائل کے باب میں اگر شک کیا اور وہ شک حد سے بڑھ گیا کہ جیسا کہ بڑھ رہا ہے، آپ دیکھیں عالم میں آج دنیا کو یہ سمجھ میں آتا ہے، تجربہ کر کے دیکھ لیجئے۔ آپ کے سامنے چند ایک مثالیں دیتا ہوں، آپ جائیے اور جا کر کسی بھی جگہ بیٹھ کر کہیے کہ آج جمعے کے خطبے میں جب سنیں، اور اکثر سنتے رہتے ہوں گے آپ یہ بات کہ آج مولانا صاحب نے بہت اچھی بات کی، امام صاحب نے کیا بات کی جناب؟ کہا کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سب تسلیم کریں گے، ہے ایسا نہیں ہے، نہیں ہے، ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو آپ جب یہ بیان کریں گے نا عام لوگوں کے سامنے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، سب کہیں گے سبحان اللہ بہت اچھا درس دیا۔ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت، سب کہیں گے بہت خوبصورت درس۔ ظاہری بات ہے اپنی زندگی کے 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال جس نے اسلام کے لیے وقف کر دیے ہوں اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، لیکن اسی مجمع کے سامنے آپ کہیں علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب جب آپ کہیں گے النظر الی وجہ علی عبادہ، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، تو اب اتنے ایف اور بٹس آ جائیں گے، کیسے، کیوں، کس لیے؟ کتابوں میں لکھا کہ جب علی نکلتے تھے، اس کی توجیہ کی ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ اس کی توجیہ کیا کی؟ کہا کہ جب علی نکلتے تھے تو لوگ علی کو دیکھ کر کہتے تھے سبحان اللہ کتنا شجاع مرد ہے۔ جب علی نکلتے تھے تو لوگ کہتے تھے ماشاء اللہ کیسا عالم آدمی ہے، کتنا علم رکھنے والا ہے۔ کہا کہ جب علی نکلا کرتے تھے تو لوگ علی کو دیکھ کر کہتے اللہ اکبر کیسا مرد میدان ہے۔ کہا چونکہ اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ علی کو دیکھ کر کہا کرتے تھے، اس لیے رسول اللہ نے کہہ دیا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ یعنی یہ قبول نہیں کر پا رہے، یہ قبول نہیں کر پا رہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بغیر کچھ کہے ہی عبادت ہے۔ اس پیغام کو سمجھ لیں، علی کے چہرے کو بغیر کچھ کہے دیکھنا، صرف محبت کے ساتھ علی کے چہرے کو دیکھے، یہ عبادت ہے۔ تو جس شخص کے دل میں یہ پیغام اتر رہا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جو اس کو قبول کر رہا ہے کہ عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت، جو اس کو قبول کر رہا ہے کہ سفید ریش والے بزرگ کو دیکھنا عبادت، وہ اس کو قبول کر رہا ہے کہ سفید ریش والے بزرگ کو دیکھنا بھی عبادت، ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت، عالم کو دیکھنا بھی عبادت، وہ اس کو قبول نہیں کر پا رہا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ یہ کیوں اتنا شک پیدا ہوا؟ اب آ جائیے دوسری مثال، ذکر علی عبادت، یہ تو روایات آپ روز سنتے رہتے ہیں نا، علی کا ذکر عبادت ہے۔ جناب کیسے علی کا ذکر عبادت ہو گیا؟ لوگ سوال کریں گے کیسے علی کا ذکر عبادت؟ بڑی عجیب بات ہے، جب آپ جا کر بیان کریں گے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، آپ مجھے بتا دیں کوئی مسلمان اس سے انکار کرے؟ کوئی مسلمان انکار کرے گا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے؟ ہر مسلمان تسلیم کرے گا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، لیکن آپ کہیں کربلا جنت ہے، روضہ امام رضا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، تو اب سب کو شک ہوگا وہ کیسے جنت کے باغوں میں سے باغ ہو سکتا ہے؟ ماں کے قدم کے نیچے جنت ہو سکتی ہے، جس نے ماں کا احترام کرنا سکھایا اس کا روضہ جنت نہیں ہو سکتا۔ تو یہی تو عرض کر رہا ہوں کہ جب عمل کے باب میں شک ہوگا تو عمل چھوٹے گا، جب فضائل محمد و آل محمد کے باب میں شک ہوگا تو دین چھوٹے گا۔ نکاح کسی چیز کو دیکھنے سے نہیں ٹوٹتا، نکاح رسول اللہ کی تکذیب سے ٹوٹتا ہے، اور یہ رسول اللہ کا فرمان ہے النظر الی وجہ علی عبادہ،
علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ عجیب عجیب باتیں معاشرے کے اندر مشہور ہو چکی ہیں کہ اگر یا حسین کی صدا آ گئی تو جناب تجدید ایمان کر دو، اگر یا علی کی صدا آ گئی تو استغفار پڑھو، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اس جملے پر استغفار کرنی چاہیے، انسان کو اس جانب متوجہ ہونا چاہیے اور دعوت فکر دیں اپنے دوستوں کو۔ اگر آپ دوست ہیں، اگر آپ دوست ہیں، کہتے ہیں نا ہمارے بھائی کہ فلاں دوست ہے صحیح علی ابن ابی طالب کی ولایت کا ماننے والا نہیں، اگر آپ سچے دوست ہیں نا تو آپ کا ہم و غم یہ ہونا چاہیے کہ اس کو ایمان کے درجے پر لے کر آئیں، اور یہ ایمان کے درجے پر آپ اپنی زبان سے نہیں لے کر آئیں گے، اپنے عمل سے لے کر آئیں گے۔ ایک شیعہ اول وقت نماز پڑھنے والا ہو، ایک شیعہ امین ہو، ایک شیعہ صادق ہو، ایک شیعہ نظافت پسند ہو۔ دنیا کے اندر شیعوں کی شہرت یہ ہو کہ ان کے پاس امانت رکھوایا کرو، یہ بڑے دیانتدار ہوتے ہیں۔ آپ کو تبلیغ کرنی ہے نا، آل محمد کے مکتب کی تبلیغ کیجئے، کون روک رہا ہے؟ اپنی شہرت ایسی پیدا کر لیجئے۔ میں نے ڈاکٹر ادیب رضوی کی مثال دی تھی آپ کے سامنے کہ آپ سے بڑھ کر معاشرے کے اندر کوئی دیانتدار نہ ہو۔ دنیا پہچانتی ہو کہ دیکھو شیعوں کے پاس جو امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ امانت کو صحیح سے لوٹاتے ہیں۔ اگر شیعہ کسی چیز کی گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی 100% چاہے اس کے نفع میں جائے یا نقصان میں جائے، لیکن وہ اتنا صادق ہوا کرتا ہے کہ اس کی گواہی کو رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بعض کمیونٹیز کی یہ پہچان نہیں ہے۔ آپ جائیے، جا کر تفاحص کریں، دقت کریں، دیکھیں آپ کو مل جائے گا۔ مسلمان بھی نہیں ہے، آتش پرست ہے۔ پارسیوں کے لیے مشہور نہیں ہے کہ کتنے صفائی پسند ہوتے ہیں، ان سے جو چیز خریدی جائے بڑے سنبھال کر رکھتے ہیں۔ تو ایک قوم جب یہ مثال بنا سکتی ہے تو امام صادق علیہ السلام علیہ قوم کیوں نہیں بنا سکتی؟ صلی علی محمد و آل محمد، مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ کو فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تبلیغ کرنی ہے اپنے عمل کے ذریعے، تاکہ جب دنیا آپ کی طرف نگاہ کرے، آپ کی فضیلتوں کو دیکھے تو اس بات کی معترف ہو کہ غلام اتنے بافضیلت ہیں، آقا کی فضیلت کا کیا عالم ہوگا۔ یہ غلام کی فضیلت ہے کہ جوان ہے مگر نماز شب قضا نہیں ہو رہی، یہ غلام کی فضیلت ہے کہ اتنا دیانتدار، فقر ہے مگر کسی کے مال میں تصرف نہیں کرتا۔ تو ہمیں اور آپ کو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مکتب کی تبلیغ کرنی ہے۔ اسی طریقے سے تشیع ہم تک پہنچی ہے، اسی طریقے سے ہمارے اجداد نے ہم تک منتقل کی۔ اہل بیت کے فضائل بیان کریں، ضرور بیان کریں، بالضرور بیان کریں، تاکہ یہ فضائل معاشرے کے اندر اطاعت کو اجاگر کریں۔ بیان کریں خیبر کو، بیان کریں خندق کو، بیان کریں بدر و احد کو، بیان کریں اس میں علی کا تلوار چلانا۔ لیکن جب علی کا تلوار چلانا بیان کروں تو فقط تفریح مزاح کے لیے نہ سنوں، جب علی کا تلوار چلانا بیان کروں تو میرے اندر وہ جذبہ پیدا ہو کہ میرا مولا اتنا خالص ہو کر میدان میں جاتا تھا کہ اگر دشمن کو پچھاڑ دیں اور سینے پر سوار ہو اور دشمن اہانت کرے، رخ انور حیدر کرار کی جانب اپنا لعاب نجس روانہ کرے تو علی سینے سے اتر جائیں۔ آپ ذرا سوچیں تو امیر المومنین علیہ السلام کی فضیلت کے بارے میں، وہ علی ابن ابی طالب کہ جن کا جہاد، جن کا تلوار چلانا اتنا خالص ہے۔ ضربۃ علی من یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ ایک ضربت جس کی ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اس کے سجدوں کا کیا عالم ہوگا، اس کے سجدوں کا کیا عالم ہوگا۔ وہ علی ابن ابی طالب کی جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، اب اس علی کے سجدوں کے بارے میں سوچیں۔ تو یہ فضائل بیان کرنا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے، صحیح طریقے سے بیان کریں، حکمت کے ساتھ بیان کریں۔ تو آج دنیا کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، مجھے اور آپ کو سمجھانا ہوگا نا، کربلا بھی جنت ہے، روضہ امام رضا بھی جنت ہے، کاظمین بھی جنت ہے، سامرہ بھی جنت ہے، قم بھی جنت ہے۔ یہ معاملات مجھے اور آپ کو سمجھانے ہوں گے نا، لیکن یہ معاملات کیسے عام لوگوں کی سمجھ میں آئیں جن کی مانوی نگاہیں بند ہیں۔ میں یموت یرنی، جو بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا۔ پس جب مومن کے سامنے علی ابن ابی طالب آتے ہیں چہرہ خوشحال ہوتا ہے، جب منافق کے سامنے علی ابن ابی طالب آتے ہیں تو پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کی پریشانی وجہ
مومن کی خوشحالی بجا، لیکن یہ خوشحالی مجھے اور آپ کو برزخ میں اس مقام تک پہنچائے کہ جہاں ہم علی کا دامن تھام سکیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ برزخ میں خدا نخواستہ اتنے پیچھے رہ جائیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام مقام بالا پر ہوں اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ خدا نخواستہ خاکم میدان میں کہیں اور ہوں۔ مجھے اور آپ کو امیر المومنین علیہ السلام سے ملحق ہونا ہے، وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جن کا نام ہم صبح و شام لیتے ہیں، اور واقعی ان کا نام لینا عبادت ہے، لیا کیجئے، اس صدا سے مانوس ہوں۔ یہ جو ہمارے بزرگان نے شعار بلند کیے ہیں نا، نعرہ حیدری اور یا علی اور یا علی اور یا علی، یہ علی کی صدا سے میں اور آپ مانوس ہوں۔ آقا ناظم زادہ قمی، آیت اللہ ناظم زادہ قمی بیان کرتے ہیں روایت کو بہار سے، کہتے ہیں کہ جب انسان تمام تر مراحل طے کر کے دیکھیں علی کہاں کہاں ہے، قبر میں ہے تو علی کے بارے میں سوال، میزان پر آئے تو علی کی ولایت کے بارے میں سوال، پل صراط سے گزرنے لگے تو علی کی ولایت کا جواز ہونا ضروری ہے، پل صراط سے گزر کر محشر میں پہنچے تو پھر علی ابن ابی طالب کے متعلق سوال۔ اب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے سارے جوابات دے کر جنت کے دروازے پر پہنچے۔ اب روایت بیان کرتی ہے کہ جب جنت کے دروازے کو کھٹکھٹایا جائے گا تو کوئی عام صدا نہیں ہوگی، اس در کو کھٹکھٹانے کی جو صدا ہوگی وہ بھی یا علی ہو یا علی ہوگی۔ لہذا اگر جنت میں جانے کا شوق ہے تو اس یا علی کی صدا سے مانوس ہونا پڑے گا، اسے یا علی کی صدا سے مانوس ہونا پڑے گا، اور جب تک اس یا علی کی صدا سے مانوس نہیں ہوں گے جنت کے ان مقام کو میں اور آپ درک نہیں کر سکیں گے۔ اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات پر دقت کے ساتھ نظر رکھیں۔ یہی روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی نا، کئی دفعہ آپ نے سنی ہوگی، النظر الی وجہ علی عبادت، ذکر علی عبادت، مشہور روایت ہے، احادیث ہے، حدیث ہے رسول، خاص و عام کے پاس یہ روایت موجود۔ ام المؤمنین عائشہ بیان کرتی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میرے بابا بھی تشریف فرما تھے، میرے بابا کلام رسول اللہ سے کر رہے تھے، چہرہ علی ابن ابی طالب کا دیکھ رہے تھے، لہذا میں نے سوال کیا کہ بابا آپ کلام تو رسول اللہ سے کر رہے ہیں مگر چہرہ علی کا دیکھ رہے ہیں، تو اس کی روایت انہوں نے نقل کی، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بعض چیزیں ہمیں بین السطور نکالنی پڑتی ہیں، ہر چیز متن میں نہیں آتی، ہر چیز ڈاکومنٹ کی صورت میں نہیں آتی۔ حکمت کیا تھی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں علی کا ذکر عبادت ہے، حکمت کیا تھی کہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کوئی تو وجہ ہوگی، کچھ تو ایسے چہرے ہوں گے جو علی کو دیکھ کر منہ پھیر لیتے ہوں گے، جن کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، کچھ تو ایسے اذہان ہوں گے جن پر ذکر علی گراں گزرتا ہوگا کہ جن کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے کہا کہ ذکر علی عبادت ہے۔ اور اس معاملات کو میں اور آپ دقت کے ساتھ محسوس کریں کہ کیا اہل بیت اطہار علیہ السلام کی روایات کے اندر رموز پوشیدہ ہے، تشیع کن رموز کے ذریعے پہنچی، ان کو میں اور آپ درک کریں۔ ایک مشہور و معروف روایت ہے، دیکھیں اہل بیت کی روایت بھی نا بڑی کمالات رکھتی ہے، کرامات رکھتی ہے۔ ایک واقعہ میرے ساتھ خود پیش آیا تو اس کا ایک حصہ مجھ پر منکشف ہوا، آپ سے بھی شیئر کر لیتا ہوں۔ ہوا یہ کہ میرے ہاتھ میں ایک دفعہ چوٹ لگ گئی، مشہور و معروف شخص، بہت سے مومنین جانتے کہ کافی عرصے تک میں ہاتھ پر ایک جنگلہ باندھے گھومتا رہا۔ اس میں مجھے کسی نے بتایا کہ آپ اونٹنی کا دودھ پئیں۔ میں نے کہا خوب، اب کراچی میں مل جاتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے اپنے بھائی مرحوم کو بھیجا، خدا بند متعال ان کے درجات بلند کرے۔ ہمارے بھائی صاحب گئے اونٹنی کا دودھ لینے کے لیے، توجہ سے سنیے گا، اونٹنی کا دودھ لینے گئے تو کافی دیر میں آئے۔ اچھا یہ روایت جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ کون سی روایت ہے؟ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں، توجہ رکھیے گا، میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلا کرتا ہے۔ روایت دوبارہ دوہرا دوں، میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلا کرتا ہے۔ تو جب ہم نے اونٹنی کا دودھ لینے کے لیے، بڑا ذہن میں سوال تھا کہ اونٹنی کے بچے سے کیوں تعبیر دی؟ بھائی مولا تعبیر دے رہے ہیں، کوئی عام خطیب تو کلام کر نہیں رہا۔ صاحب ممبر سنونی یہ کہہ رہا ہے کہ میں رسول کے ساتھ
ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلا کرتا ہے. اب یقیناً اس کے اندر کوئی رمز پوشیدہ ہے. جب میں نے یہ روایت پڑھی تھی تو میرے ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ کیونکہ عرب اونٹ زیادہ استعمال کرتے تھے لہذا مولا نے بھی مثال ویسے ہی دے دی، لیکن نہیں، یہ مثال کسی عام شخص نے نہیں دی ہے، یہ علی ابن ابی طالب نے دی ہے. لہذا اس کے اندر کوئی نہ کوئی گہری حقیقت پوشیدہ ہے. اب جب یہ معاملہ انجام پایا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ معاملہ کیا ہے. کیا تھا معاملہ؟ ہمارے بھائی صاحب گئے، آنے میں دیر ہوئی. میں نے پوچھا دیر کیوں ہوئی؟ تو مرحوم نے بتایا کہ اس لیے اونٹنی تو موجود تھی، بچہ موجود نہیں تھا. اونٹنی موجود تھی، بچہ موجود نہیں تھا. میں نے کہا اچھا بچہ موجود نہیں تھا، اس سے کیا تعلق ہے؟ اونٹنی تو موجود تھی، آپ کو اونٹنی کا دودھ لانا تھا. کہا لیکن اونٹ والے نے بتایا کہ دیکھیں شہر میں دودھ بیچنے والے بہت ہیں جو بالٹیوں میں دودھ لیے کھڑے ہیں. اگر بچہ سامنے ہو اور آپ کے سامنے دودھ نکالا جائے سمجھے اصلی ہے، اور اگر ایسا نہ ہو تو سمجھے جعلی ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا اونٹنی ایسا جانور ہے کہ جب تک بچہ ماں کو لمس نہ کرے اور ماں اس کے لمس کو محسوس نہ کرے جب تک اونٹنی دودھ نہیں دیتی. جب انہوں نے یہ بات کہی تو فوراً میرے ذہن میں روایت دوبارہ آئی کہ میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلا کرتا ہے. یعنی اگر رسول کے علم سے فائدہ اٹھانا ہے تو علی کو ساتھ رکھ کے فائدہ اٹھانا ہوگا. علی کو چھوڑ کر رسول کے علم سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. اور اگر کوئی علی کو چھوڑ کر رسول کا علم دے رہا ہو تو سمجھ جاؤ جعلی دے رہا ہے. رسول کا علم نہیں ہو سکتا. رسول کا علم جب ہی ملے گا جب علی ساتھ ہو. اسی لیے کہا تھا کہ میں رسول کے ساتھ ایسے چلا ہوں جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے ساتھ چلا کرتا ہے. تو یہ ایک معاملہ مجھ پر منکشف ہو گیا. لیکن امام علی علیہ السلام کی کتنی ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی. کہاں کہاں امیر المومنین علیہ السلام نے تمثیلیں بیان کی ہیں. ان ہر مثالوں پر جو مولا بیان کر رہے ہیں وہ ایسے ہی نہیں کر رہے، اس پر غور کرنے کی ضرورت. اور یہ ایک پردہ ہٹا ہے، ابھی یہ ایک پردہ ہٹا ہے، اس کے 70 باتیں موجود ہیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کہا ہے تو اس کے اندر حقیقت پوشیدہ ہوگی. اور پھر واقعاً تعجب آور بات ہے کہ اونٹنی جب تک نفع نہیں پہنچائے گی جب تک بچہ ساتھ نہ ہو. اسی طرح علم رسول خدا جب تک نفع نہیں پہنچائے گا جب تک علی ابن ابی طالب کو ساتھ نہ لو. اسی لیے تو کہا تھا اے عمار اگر ساری دنیا ایک راہ پر جا رہی ہو اور علی الگ راستے پر جا رہے ہو تو ساری دنیا کو چھوڑ دینا مگر علی کو نہ چھوڑنا. ساری دنیا کو چھوڑ دینا. اللہم صلی علی محمد. اس سے بلند صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ساری دنیا کو چھوڑ دینا مگر علی ابن ابی طالب کو نہیں چھوڑنا. اسی لیے تو ہم اٹھتے بیٹھتے یا علی کہتے ہیں تاکہ اس صدا سے اتنے مانوس ہو جائیں کہ جب جنت میں جا کر دروازہ کھٹکھٹ رہے تو جنت اپنی معلوم ہو. ہوتا ہے نا آپ کبھی سفر پر جائیں، اکثر میرے ساتھ ہوا ہے کہ میں تبلیغات کے لیے سفر پر گیا جس محلے میں ٹھہرا، اگر قریب سے کہیں سے یا علی یا حسین یا حسن ماتم کی صدا آئی تو لگا کہ اپنا ہے نہیں. اسی طریقے سے جب ہم جنت میں جائیں گے اور جا کر انشاءاللہ دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور وہاں سے یا علی کی صدا آئے گی تو بڑی اپنائیت محسوس ہوگی. مل کے صلوات پڑھتے محمد وآل. تو یہ مکتب جس میں فضائل بھی موجود ہیں اور ان فضائل کو بیان کرنے کی ذمہ داری میری اور آپ کی ہے کہ فضائل اہل بیت اطہار علیہ السلام منتقل کریں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے چاہا ہے. اللہ کے رسول نے کیوں چاہا ہے؟ کیونکہ خدا نے چاہا ہے. اچھا خدا ان کے فضائل کیوں بیان کروانا چاہ رہا ہے؟ کیونکہ اگر ان کی فضیلت کو نہیں سمجھو گے تو ان کی اطاعت کیسے کرو گے؟ لہذا دنیا کا مقصد ان کی اطاعت کے اندر چھپا ہوا ہے. خلقت کا مقصد ان کی اطاعت کے اندر موجود ہے. اسی خاطر تشیع وہ جامع مکتب، وہ کامل مکتب، وہ عظیم مکتب کہ جو لاکھ صحبتیں آئیں
نہ فضیلت اہل بیت اطہار علیہ السلام سے کنارہ کش ہوئی، نہ ہی ذکر کربلا سے کنارہ کش ہوئی۔ یہ کربلا ہے جو میرے اور آپ کے عقیدے کو پختہ کرتی ہے، یہ کربلا ہے جو میرے اور آپ کے عقیدے کو مستحکم کرتی ہے۔ اس کربلا کی عظمت یہ ہے کہ یہ 2 مہینے 8 دن کی درسگاہ جو ہے نا، یہ پورے سال ہمارے ایمان کو محفوظ رکھتی ہے مختلف بادھائے مخالف سے۔ اس کربلا کے ذریعے میں اور آپ دین حق کی گہرائیوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ اسی کربلا کے ذریعے تو میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ اکبر، وہ علی ابن ابی طالب جن کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل ہو، وہ علی ابن ابی طالب دین خدا کے لیے اپنی قربانی کو پیش کریں۔ وہ علی ابن ابی طالب دین خدا کے لیے اپنی قربانی کو پیش کریں۔ اور کیا امیر المومنین علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ کربلا میں کیا ہونا ہے؟ عباس کے بازو چوم چوم کر علی روتے تھے، زینب کے بازوؤں کو دیکھ کر علی رویا کرتے تھے، حسین کے گلے کو چوم کر علی ابن ابی طالب رویا کرتے تھے۔ کیا مولا کو نہیں پتا تھا؟ پتا تھا، معلوم تھا، لیکن سب کچھ لٹا دیا دین کے لیے۔ یہ اسلام باقی رہے، کیوں؟ اسلام کے محافظ ہی ہیں، اسلام کی حفاظت پر ان کو مامور کیا گیا ہے۔ جب تک ایک فرد بھی اہل بیت کا موجود ہے، اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ امام صادق کی روایت ایک عاقل ہے وہ شخص جس کے سامنے 2 مصیبتیں آئیں اور وہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ایک مصیبت کو اپنے اوپر برداشت کر لے۔ امام حسین کے سامنے بھی 2 مصیبتیں تھیں، ایک کنبے کا تاراج ہو جانا، ایک دین کا نابود ہو جانا۔ امام حسین نے بڑھ کر کہا کہ حسین گوارہ کرے گا کہ گھر لٹ جائے، حسین گوارہ کرے گا کہ بچی کے رخساروں پر تماچے لگے، حسین گوارہ کریں گے کہ خیموں میں آگ لگے، لیکن اسلام ختم ہو جائے یہ حسین کو گوارہ نہیں۔ بس عزیزان، وہ امیر المومنین، ذرا کبھی مسائل کے علاوہ روایات میں بھی اہل بیت کی مصیبت کو ڈھونڈنے آپ کو فراوان ملے گی۔ جب ابن ملجم کو گرفتار کر کے علی کے سامنے لایا گیا نا، تو میرے کریم آقا نے اس کے سامنے شربت پیش کیا۔ وہ دودھ جو پی رہے تھے خود، ابن ملجم کو کانپتے ہوئے دیکھا تو اس کے سامنے دودھ کا کوزہ پڑا دیا۔ جانتے ہیں مولا نے کیا کہا؟ اے حسن و حسین توجہ رکھیے گا، شب ضربت مولا کیا کہہ کے نکلے تھے ام کلثوم سے؟ اے ام کلثوم، یہ بے زبان جانور جو تمہارے گھر ہیں، جب تک ان کو آب و دانہ دے سکو ان کو اپنے گھر میں رکھنا، اور جب ان کے آب و دانے کا اہتمام نہ کر سکو تو ان کو اللہ کی زمین پر آزاد چھوڑ دینا۔ یہی وصیت کی تھی نا بے زبان جانوروں کے لیے، اپنے قاتل کے لیے کیا وصیت کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں حسن و حسین، میرے قاتل کو فقط ایک ضرب لگانا، اگر میں اس ضربت کے بعد بچ گیا میں خود قصاص لوں گا، اور مجھے معلوم ہے کہ میں معاف کر دینے کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، لیکن اگر اس کے اثر سے میں شہید ہو گیا تو میرے قاتل کو ایک ضرب کے بدلے فقط ایک ضرب لگانے کی اجازت ہے، اور اگر یہ مر جائے، توجہ سے سنیے گا، اگر یہ مر جائے اس کی لاش کو مسئلہ نہ کرنا، اس کے اعضائے بدن کو نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ لاشیں کو مسئلہ کرنا جائز نہیں ہے، چاہے لاش ایک نجس العینہ حیوان کی جو دیوانہ ہو چکا ہو، اس کی لاش کو بھی مسئلہ کرنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی۔ کس کے لیے وصیت کر رہے ہیں یعنی؟ اپنے قاتل کے لیے نا۔ کیا وہ علی نہیں جانتے کہ یہی کوفہ ہوگا جس میں علی ابن ابی طالب ان مرغابیوں کے لیے ام کلثوم پر نصیحت کر رہے ہیں کہ آب و دانے کا خیال رکھنا؟ کیا میرے مولا کو یہ معلوم نہیں تھا؟ معلوم تھا کہ یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے، 61 ہجری کا کوفہ کچھ اور ہوگا، اور 61 ہجری کے کوفہ میں میرے حسین کی 4 سالہ یتیمہ
العطش العطش کہہ کر پکار رہی ہوگی، کوئی پانی پلانے والا نہیں۔ کیا کہا تھا مولا آپ نے؟ آپ کے قاتل کے لاشے کو مسئلہ نہ کیا جائے۔ اے مولا ذرا کربلا آ کر دیکھیے، آپ کے حسین کا لاشا ہے، آپ کے حسین کا لاشا ہے، ایک انگوٹھی کے لیے، ایک انگوٹھی کے لیے جب مال ملعون نے حسین ابن علی کی انگشتری کے لیے ان کی انگشت مبارک کو قطع کیا، ایک کمر بند کے لیے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کو کاٹا گیا۔ اللہ اکبر۔ پھر لوگ کہتے ہیں کربلا کے لیے روتے کیوں؟ شہادت میراث تھی۔ کسی نے امام سجاد سے کہا تھا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ آج بھی لوگ ہم سے سوال کرتے شہادت تو سعادت کی بات ہے نا، آپ شہادت پر روتے کیوں ہیں؟ ذرا دیکھو تو یہ شہادت ہوئی کیسے ہو گئی؟ ایک کرتا امام حسین نے پہنا تھا جس کو لباس کوہنا کے نام سے آپ جانتے ہیں، پرانا لباس، اور جانتے ہیں وہ لباس امام حسین علیہ السلام نے تار تار کر کر پہنا تھا۔ امام حسین جنگ میں شہید ہوئے ہیں نا، شہید حربی ہیں نا امام حسین، لا قصل ولا کفن ودفن فی ثیابہ، نہ شہید حربی کو غسل دیا جاتا ہے نہ اس کو کفن دیا جاتا، اس کا لباس ہی اس کا کفن ہوتا ہے۔ لیکن آج تک آپ نے نوحوں میں کیا سنا؟ بے کفن حسین، بے دفن حسین۔ یہ بے کفن حسین کیوں کہا جاتا ہے مولا کو؟ آج اس جملے کو سوچئے گا، سنیے گا، رات کو تاریکی میں نماز شب کے وقت مصلی پر بیٹھیے گا، کیونکہ مولا نے اپنی بہن زینب سے کہا تھا نا لا تنسینی فی صلاۃ اللیل، اے بہن زینب ہمیں نماز شب میں فراموش نہ کرنا۔ اس جملے کو آپ مصلی پر بیٹھ کر سوچیے گا امام حسین کو بے کفن کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ لباس جو حسین کا کفن تھا نا، وہ لباس بھی ظالم لوٹ کر لے گئے، وہ لباس بھی ظالم لوٹ کر لے گئے۔ بیان کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے بدن پر ایک پٹکا بندھا ہوا تھا، اس پٹکے کو کھولنے کے لیے ایک لائن آگے بڑھا۔ امام حسین علیہ السلام شہادت کے بعد بھی نہیں چاہتے کہ میراث انبیاء لوٹے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام علیہ السلام اپنے لباس کی حفاظت کرنا چاہتے تھے۔ میں مقتل کی اس عبارت کو آپ کے سامنے ان الفاظ کو پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ جو عبارت بعین ہی لکھی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا وہ لباس، وہ کمر بند، وہ پٹکا کھولنا چاہا۔ امام حسین علیہ السلام نے شہادت کے بعد اپنے ہاتھ کو اس پٹکے پر رکھ لیا، اس نے ہاتھ کو ہٹایا، امام حسین علیہ السلام نے اپنا دوسرا ہاتھ رکھ لیا۔ یہ لعین اتنا ملعون تھا کہ اس نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو اس پٹکے کو کھولنے کے لیے قطع کر دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کو کاٹ دیا، پھر چاہا کہ اس پٹکے کو کھول لے۔ جیسے ہی یہ کھولنا چاہ رہا تھا، اسی نے یہ روایت کو بیان کیا کہ میں نے دیکھا آسمان سے نور کی ہودج اتری۔ جب آسمان سے نور کی ہودج اتری، میں نے دیکھا اس میں چند بیویاں سوار تھیں، کچھ بیویاں غمزدہ سیاہ چادر میں ملبوس اتری ہیں، اور اترنے کے بعد ایک ایسی بیوی کو اس ہودج سے اتارا ہے کہ جس کو قرار نہیں ہے، جو بار بار گریا کر کے کہہ رہی ہے ولدی ولدی حسین، اے میرے بیٹے حسین۔ اس کو بیویاں سنبھال رہی ہیں۔ پھر کچھ اور نور کی ہودجیں اتری اور یہ بیوی اس لاشے پر آئی۔ یہ شقی بیان کرتا ہے کہ میں جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا، میں نے اس بیوی کو دیکھا کہ اس نے حسین کے بے سر لاشے کے گرد طواف کیا اور خود کو حسین کے لاشے پر گرا دیا۔ کبھی حسین کے کٹے ہوئے گلے پر بوسہ دیتی ہے، کبھی حسین کے کٹے ہوئے ہاتھوں پر بوسہ دیتی ہے۔ یہ بیوی فریاد کرتی جا رہی ہے، اور کبھی حسرت کے ساتھ آسمان کی طرف دیکھ کر بابا سے کہتی ہے بابا رسول اللہ، میں نے حسین کو چکیاں پیس میں نے حسین کو چکیاں پیس کے پالا تھا۔ بس عزیزان محترم، کربلا کے بعد کیسی مصیبت آئی ہے۔ حسین کا لاشا سے روز تک بے گور و کفن پڑا ہے۔ یہ حسین غریب کی مظلومیت ہے۔ حسین غریب نے کون کون سی مصیبتوں کا سامنا کیا۔ مقتل نے لکھا ہے ہر مقام پر حسین نے بکا کیا، مگر 3 مقامات ایسے تھے کہ جس پر حسین نے شدید بکا کیا۔ وہ کون سا مرحلہ تھا کہ جب کڑی الجوان بیٹا پشت فرس سے گرا، صدا بلند کی یا بتا علیکہ منی سلام، اے بابا اکبر کا آخری سلام۔ حسین ٹھوکرے کھاتے ہوئے اکبر کے سرحانے پہنچے،
دیکھا اکبر نے ایک ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے، ایک ہاتھ خاک پر مل رہے ہیں، ایڑیاں رگڑ رہے ہیں۔ حسین ابن علی نے سینے سے ہاتھ کو ہٹایا، زخم کو ٹٹولنا شروع کیا، برچی کی یعنی کو محسوس کیا، اب جو برچی کو کھینچنا شروع کیا، حسین کی دنیا تاریک ہو گئی۔ اکبر کا کلیجہ برچی میں الجھ کر آ گیا، اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ مقتل نے لکھا فبکا بکان شدیدہ، اس موقع پر میرے آقا نے شدید بکا کیا۔ دوسرا مرحلہ کون سا تھا؟ دوسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب گڑیل جوان بھائی سر پر گرز کھا کر زمین پر گرا، آقا کو صدا دی یا سیدی و مولائی علیک منی سلام، اے آقا عباس کا آخری سلام۔ حسین ٹھوکرے کھاتے ہوئے بھائی کے سرانے پہنچے، دیکھا آنکھ میں تیر بے بس ہے، بازو قلم ہو چکے ہیں، ہر طرف سے زخم لگے ہوئے ہیں۔ اب جب بھائی کی حالت دیکھی، شفقت کے ساتھ چھوٹے بھائی کا سر اٹھا کر میرے آقا نے اپنے زانوں پر رکھا، عباس کے زخموں سے خاک کو صاف کرنا شروع کیا۔ عباس علمدار نے جیسے ہی خوشبو حسین کو عباس نے استشمام کیا، کہا آقا غلام آخری وقت بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے، غلام آخری وقت بھی زحمت نہ دیتا اگر بازو سلامت ہوتے، مولا چاہتا ہوں آخری وقت آپ کی زیارت کروں، ذرا میری آنکھوں سے لہو کو صاف کر دیجئے۔ ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کے لہو کو صاف کیا، عباس نے حسرت کی نگاہ حسین کے چہرے پر ڈالی، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ حسین نے دلاسا دیا، نانا رسول اللہ کے حوض سے بابا علی بھیا تمہیں سیراب کرے، مگر عباس کے بہتے ہوئے آنسو بتا رہے ہیں آقا رونا اس بات کا نہیں ہے کہ بازو قلم ہو گئے، رونا اس بات کا نہیں ہے کہ آنکھ میں تیر بے بس ہے، رونا اس بات کا ہے میرے سرانے آپ آ گئے۔ جب آپ گھوڑے سے گریں گے تو کون ہوگا، تو کون ہوگا جو اس سر نازنی کو آغوش میں لے، آپ کے زخموں سے خاک کو صاف کرے۔ عباس کی روح پرواز کر گئی۔ مقتل نے لکھا عباس کا لاشا تھا، حسین کا گریہ تھا، فبکا بکان شدیدہ، حسین نے شدید بکا کیا۔ تیسرا مرحلہ وہ تھا کہ جب ایک ننھا سا لاشا حسین ابن علی جب بچے کو لے کر میدان کارزار میں آئے، پیاس کے لیے بھیا کو سیراب کرا لائے، بابا میں بھی تو بہت پیاسی تھی۔ اب جو حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، اصغر کا چھٹا ہوا گلا نظر آیا، ماں آگے بڑھی، بچے کے گلے کو دیکھا، ایک جملہ کہا یا بنیا اب مثلوں کا تنہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں۔ بس حسین لاشا لے کر پشتے خیمہ پر آ گئے، اور جانتے ہیں اس موقع پر حسین ابن علی نے آپ کو یاد کیا، ہمیں یاد کیا، تا صبح قیامت آنے والے ایک ایک شیعہ کو یاد کیا۔ گویا حسین کی نگاہیں اس مجلس پر تھی اور رونے والوں کو دیکھ رہی تھی۔ حسین نے ذوالفقار سے ننھی سی خبر بنائی، اصغر کو قبلہ رخ لٹایا، قدموں کی جانب سے خاک کو ڈالنا شروع کیا۔ اب اصغر کا گلاب چہرہ تھا، حسین ابن علی سے چہرے پر خاک نہ ڈالی گئی۔ حسین نے چہرے کو پھیر کر آپ کو یاد کرتے ہوئے کہا اے میرے شیعوں لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، اے میرے شیعوں کاش تم روز عاشورا ہوتے اور دیکھتے میں کیسے طفل صغیر کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور اشقیاء نے مجھ پر رحم کرنے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کے قبر کو بند کیا، رخسار کو رکھا، فبکا بکان شدیدہ، حسین نے شدید بکا۔ یعلم الذین ظلموا وإیاکم قلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ توجہ زیارت